کہ میرے یہاں پہنچنے تک کا سفر کیسے طے ہوا۔ 50 برس کی عمر تک میں نے کبھی کچھ نہیں لکھا تھا، اور آپس کی بات ہے کہ لکھنا چاہتی بھی نہیں تھی، خواہش بھی نہیں تھی۔ ہاں، بولتی بہت تھی، سوچتی تھی، بولتی تھی، اور بہت سی باتوں کے متعلق بات کرتی تھی۔ پھر مجھے ایک عورت ملی۔ وہ عورت شباہت میں اور حالات میں کچھ مجھ جیسی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، تم لکھتی کیوں نہیں؟ میں نے کہا، کیا لکھوں؟ اس نے کہا، اپنی یادوں کے متعلق لکھو، اپنے ماضی کے متعلق لکھو۔ تمہارے پاس ایک منفرد ماضی ہے، اور تمہارے پاس وہ یادیں ہیں جنہیں بیان کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اس عورت کی طرف دیکھا۔ اس عورت کے پاس بہت سے سوال تھے، اس عورت کے پاس بہت سے اضطراب تھے، اس عورت کی شکل پہ بہت سی بے چینیاں لکھی تھیں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ حقیقی تھی، وہ حقیقی تھی، وہ اصل تھی، وہ شاید میں تھی، بلکہ وہ میں تھی۔ اس میں نے مجھے کہا کہ لکھو، صرف اپنے متعلق نہیں لکھو، ان سب عورتوں کے متعلق لکھو، ان کی یادوں کے متعلق لکھو، ان عورتوں کے متعلق جنہیں ان کے جسم سے نکال دیا گیا ہے، جنہیں تشدد کر کے ان کے جسم سے نکال دیا گیا ہے۔ کیسے؟ کہ ان کی کوئی رائے نہیں، ان کا کوئی خیال نہیں، انہیں کسی قسم کی اجازت نہیں، کسی بھی معاملے میں ان کی مرضی نہیں، ان کا اپنے کسی بھی معاملے پہ ان کا اختیار نہیں۔ تو وہ اب باڈی لیس ہیں۔ تم لکھو ان باڈی لیس عورتوں کے بارے میں۔ باڈی لیسنس بھوتوں پریتوں یا آواگون یا روحوں والا چکر نہیں ہے۔ باڈی لیسنس معاشرے نے دی ہے۔ باڈی لیسنس کریٹ کرنے میں معاشرے کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ تم گائناکولوجسٹ ہو، اور تم نے عورتوں کو اس حال میں دیکھا ہے جس میں وہ خود کو بھی خود نہیں دیکھ سکتی، اور اگر دیکھ لیں تو سمجھ نہیں سکتی۔ تم اپنے بارے میں لکھو، اپنے بارے میں اور ان تمام عورتوں کے بارے میں لکھو۔ لکھنے والی عورتوں کے بارے میں لکھو، نہ لکھنے والی عورتوں کے بارے میں لکھو، ادب میں آنے والی عورتوں کے بارے میں لکھو، شاعری میں آنے والی عورتوں کے متعلق لکھو۔ جہاں جہاں عورت کا ذکر جس بھی طریقے سے ہوا ہے، چونکہ وہ اس نے خود نہیں کیا، ان کے بارے میں لکھو۔ عورتوں کی تحریروں کو اپنی تحریروں میں لاؤ، عورتوں کے ان حالات اور ان مقامات کے بارے میں لکھو جہاں سے انہیں پرتشدد طریقے سے نکال دیا گیا ہے۔ ابھی یہ بات مہناز آپا نے کہی، ہمارے پاس رائے نہیں ہے۔ انیس آپا نے کہی کہ عورت کی مرضی نہیں ہے۔ یہ ہے عورت کا باڈی لیس ہونا۔ اگر میری بات آپ کو عجیب لگے تو میں آپ کو ایک فرانسیسی مفکر، مصنف اور فیمنسٹ ہیلن سسکو کے بارے میں کچھ کہا ہوا سنانا چاہوں گی۔ Woman must write herself. Woman must write herself, must write about woman, and bring women to writing, from which they have been driven away as violently as from their bodies, for the same reasons, by the same law, with the same fatal goal. Woman must put herself into the text as into the world and into the history by her own movement. ہیلن سسکو کو میں نے حال ہی میں پڑھا ہے۔ آپس کی بات ہے، میں ہیلن سسکو کو نہیں جانتی تھی، بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ ہیلن سسکو کا ہمارے یہاں
ان کی پہچان ابھی تک نہیں پہنچی۔ ہیلن سسکو کی طرف متوجہ مجھے ممتاز فکشن رائٹر، ہندوستان سے تعلق رکھنے والے ممتاز فکشن رائٹر خالد جاوید نے کیا، جنہوں نے میری کتاب کے حوالے سے ایک مضمون لکھا اور انہوں نے کہا کہ طاہرہ کی تحریروں میں ہیلن سسکو کی جھلک ہے۔ جب انہوں نے ہیلن سسکو کا ذکر کیا تو اس کے بعد میں نے ہیلن سسکو کو ڈھونڈنا شروع کیا اور اس کا ذکر اپنی بیٹی سے کیا۔ میری بیٹی بوسٹن میں لٹریچر پڑھ رہی ہے اور پینگوئن میں انٹرنشپ کر رہی ہے، تو شیری نے مجھے سسکو کا مضمون بھیجا، دا لاف آف دا میڈوسا۔ یہ سسکو کا مشہور عالم مضمون ہے جو 75 میں چھپا، اور یہ اس سے انہیں عالمگیر شہرت حاصل ہوئی۔ دا لاف آف دا میڈوسا۔ میڈوسا کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میڈوسا گریک میتھولوجی میں ایک ایسی عورت ہے جسے نیگیٹو طریقے سے پورٹرے کیا گیا ہے۔ میڈوسا کے بال جو ہیں وہ سانپوں کی شکل کے ہیں، اور میڈوسا جسے دیکھتی ہے اسے پتھر کا بنا دیتی ہے۔ اب اس میڈوسا کا کیا حشر ہوا کہ میڈوسا کو یونانی دیوتاؤں نے پہلے ریپ کیا، اور اس کے بعد میڈوسا کو قتل کر کے اس کے سر کو اپنی ڈھال کے طور پہ استعمال کرنا شروع کیا، کیونکہ اس کے سر میں کٹنے کے بعد بھی یہ پاور تھی کہ وہ جس کو دیکھتی تھی اسے پتھر کا بنا دیتی تھی۔ ایک عورت کی ابیلٹیز اور ایک عورت کی ایکسٹرا آرڈنری ابیلٹی کو نیگیٹیوٹی کے ساتھ جوڑ کے اس کو ایک نیگیٹو فگر بنا دیا گیا۔ ہیلن سسکو کا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے میڈوسا کے میننگ کو ریکریٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر عورت کو اتنا ہی اسٹرانگ ہونا چاہیے، ہر عورت جو اس کے رائے یا اس کے اپنے اظہار کے راستے میں جو کوئی بھی آئے اس کو میڈوسا کی طرح ایکٹ کرنا چاہیے، اور میڈوسا کو انہوں نے ریزسٹنس کی علامت بنایا، اسی لیے یہ مضمون لکھا گیا، دا لاف آف دا میڈوسا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کیمیو نے سیسیفس کو کے میننگ کو ریکریٹ کیا۔ سیسیفس ایک ایسا کیریکٹر تھا جسے ایک سزا ملی تھی کہ اسے ایک بھاری پتھر ایک پہاڑی پہ چڑھانا ہے، اور جب وہ چڑھا لیتا ہے بہت مشکل سے تو وہ پتھر پھر نیچے آ جاتا ہے، اور سیسیفس کو اسے پھر اوپر لے کر جانا ہے۔ تو کیمیو نے سیسیفس کو ایک ایسی علامت کے طور پہ پیش کیا جو اسٹرگل کی علامت ہے۔